اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج الحمدللہ ہم سورہ النساء کا 5واں رکوع پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان پچھلے جو اب پڑھ کے آئے ہیں یہ اللہ پاک اس میں وہ ریاست مدینہ کے وہ جو ڈیولپنگ جو بن رہی ہے ریاست، اس میں جو معاشرتی احکام ہیں وہ ان کا نفاذ ہو رہا ہے۔ پہلے یتامہ کا خیال کیا، جو وراثت کے قوانین ہیں وہ بتائے گئے، اور پھر وہ جو بے حیائی کا معاملہ اگر ہو جائے تو ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے وہ بتائے گئے۔ تو اب اس میں بھی وہی کنٹینویشن ہے، اس میں ایک اور بات ایڈ ہو رہی ہے اس میں۔ تو اللہ پاک وہ یاد دلا کے ساری بات جو پیچھے ہم 4 رکوع میں پڑھ کے آئے گئے ہیں، تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ یرید اللہ، اراد یریدو، ارادہ کرنا، چاہنا، اللہ چاہتا ہے یا اللہ ارادہ کرتا ہے۔ اراد یریدو، کیا چاہتا ہے اللہ پاک؟ لیبین لکم، بینا یبینو، بیان کرنا، واضح کرنا، کھول کر بیان کر دینا۔ بینا یبینو، اس کا باب تفعیل ہے، تبیین جس کا مصدر ہے۔ بینا لیبینا، جیسے ہم دو کہتے ہیں بینا یبینو ہے، جو مضارع ہے اس کے اوپر پیش ہے یبینو۔ یہاں پہ لیبینا، یہ لام جو علت والا لگا ہے نا، لام تعلیل اس کو کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تاکہ، اس کی وجہ بتا رہے ہیں، تاکہ لیبینا، تاکہ وہ بیان کرے۔ یہ لام تعلیل جو ہے یہ جو مضارع کو آگے زبر دے دیتا ہے۔ لیبین لکم، تاکہ وہ تمہارے لیے بیان کر دے۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ وہ اللہ تمہارے لیے بیان کر دے۔ لیبین لکم، کیا بیان کرے وہ ابھی بات نہیں بتائیے۔ ویہدیکم، اور تمہیں ہدایت دے۔ یہ ہدا یہدی، یہ یہدیہ پر بھی زبر اسی لام کی وجہ سے ہے کہ وہ تاکہ تمہیں ہدایت دے، یہ تاکہ یہاں بھی لگ گیا۔ کیا ہدایت دے؟ وہ آگے آ گیا، سنن الذین من قبلکم۔ کس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے اللہ؟ کس چیز کو کی طرف ہدایت کرنا چاہتا ہے، آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے؟ سنن الذین من قبلکم۔ سنن، سنہ کی جمع ہے، سنت کی جمع ہے۔ سنن، سنن راستہ، طریقہ، تاکہ طریقے الذین من قبلکم، جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں، ان کے طریقوں پر تمہیں چلانا چاہتا ہے۔ تو اللہ کس طریقے پر چلانا چاہتا ہے؟ پہلے گزرے ہوئے صلحاء کے، انبیاء کے، جو نیک لوگ پہلے گزر چکے ہیں، ان کے بہترین طریقوں کی طرف اللہ ہدایت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اس لیے اللہ کیا چاہتا ہے؟ یرید اللہ لیبین لکم، تمہارے لیے بیان کر دے، ہدایت دے تم کو ان طریقوں کے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، یہ یتوبہ کے اوپر بھی با جو زبر ہے نا، یہ اسی لام کی وجہ سے، جو پیچھے اس کا عامل ان تینوں پر ہے، تینوں جو مضارع آئے ہیں تینوں پر اس لام کا اثر عمل ہو رہا ہے۔ وَيَهْدِيَكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، تاب یتوب حمد، تاکہ وہ تمہاری طرف رجوع کرے، تاکہ وہ تمہاری طرف پلٹ آئے، اپنی رحمت تم پر جاری رکھے۔ تو یہ اللہ یہ چاہتا ہے۔ اب واللہ علیم حکیم، اللہ خوب علم والا ہے۔ علیم فعیل کے وزن پر جو بھی لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مبالغے کی حد تک جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ حکیم بھی اسے خوب حکمت والا ہے۔ تو اللہ پھر ترجمہ یہ کر کے اللہ چاہتا ہے کہ تم پہ بیان کر دے، کھول کے واضح کر دے، اور تمہیں ہدایت دے دے ان طریقوں کی، ان راستوں کی جس سے پہلے صلحاء یا نیک لوگ پہلے اس پہ عمل کر کے گزر چکے، اور تم پر وہ اپنی رحمت سے رجوع کر کے آئے، تمہاری طرف متوجہ ہو، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ واضح ہو گیا ایک ترجمہ۔ اور آگے اب پھر اللہ پاک کہتے ہیں واللہ یرید،
اللہ ارادہ کرتا ہے. اب یہ مطلب تو وہی ہے، پہلے یرید اللہ آیا تھا، اب واللہ یرید، اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے ان یتوب علیکم، کہ اللہ تمہاری طرف اپنی رحمت سے متوجہ ہو جائے. یتوب علیکم ترجمہ ہم کہ اللہ تمہاری طرف رجوع کرے، اللہ تمہاری طرف لوٹ آئے، کہ اللہ تمہاری اس طرف متوجہ رہے اپنی رحمت کی وجہ سے. اور یہ خاص بات آپ نے نوٹ کی، پہلے سینٹینس میں آیا یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے. یہاں پہ آ گیا واللہ یرید، اللہ یرید، معنی تو دونوں کا ایک ہی ہے. واللہ یرید اللہ چاہتا ہے، اور یرید اللہ وہ بھی اللہ چاہتا ہے. عام طور پر سینٹینس جو ہوتا ہے عربی کا، جو جس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، وہ فعل سے شروع ہوتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے. آسان اگزامپل اس کی دیں کہ خلق اللہ الارض، خلق اس نے پیدا کیا، اللہ وہ فاعل ہے، الارض زمین مفعول ہے. خلق اللہ الارض، اللہ فاعل ہے، اس کے اوپر پیش ہے، ارضا پر زبر ہے، یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ مفعول پر زبر آتی ہے. فعل پہلے آ گیا خلق اللہ الارض. یہ یرید اللہ یہ اسی طرح ہے کہ پہلے فعل آئے گا پھر فاعل گا. یرید اللہ اللہ چاہتا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ یرید، واللہ یرید، واللہ یرید، اور اللہ چاہتا ہے. اس میں کیا فرق پڑا ہے؟ جب فاعل پر زور دینا مطلوب ہو اس کو پہلے لے آتے ہیں عربی میں. پہلے کی سینٹینس کا ترجمہ ہے یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے. اور اب کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ یرید، اللہ تو یہ چاہتا ہے. اب اللہ پر زور ہو گیا. زور کس پر ہو گیا؟ اللہ پر زور ہو گیا. جب اس کو بلائے، اب یہ جملہ فعلیہ بھی نہیں رہا، جملہ اسمیہ بن گیا ہے، اس کو چھوڑ دیں. لیکن اللہ کو پہلے لانے کا مطلب ہے یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے. اللہ یرید، اللہ یہ بات چاہتا ہے. اب یہ زور اللہ پر ہے. وہ پہلے جو اگزامپل میں نے کی نا، خلق اللہ الارض، تو اگر اس کو کہیں اللہ خلق الارض، اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہے، اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے، خلق اللہ الارض، اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہے. لیکن اللہ کو پہلے لائیں، اللہ خلق الارض، اللہ نے پیدا کیا ہے. بھائی یہ اللہ پر زور دیا. لیکن مفعول پر زور دینا ہو تو پھر ارض کو پہلے لائیں گے. الارض خلق اللہ، زمین تو اللہ نے پیدا کیا، اب زمین پر زور ہو گیا. یہاں پہ بھی کہ یہاں پہ واللہ یرید، اللہ تو یہ چاہتا ہے کیا؟ ان یتوب علیکم، پہلے بھی بیان کر دیا کہ اللہ تمہاری طرف اپنی رحمت سے متوجہ ہونا چاہتا ہے. یہ کیوں کہا ہے؟ اگلا سینٹینس بتائے گا. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہارے اوپر رحمت کرے، تمہاری طرف رجوع کرے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ، یرید الذین، وہ لوگ ارادہ کرتے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں. کون لوگ؟ الذین یتبعون الشہوات، اتباع کرنا، پیروی کرنا. یتبعون الشہوات، شہوات خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ وہ تو یہ لوگ ترجمہ بھی کرتے ہیں، وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرنے والے وہ تو یہ چاہتے ہیں، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے. اللہ پہلے کہا اللہ یہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما. مالا یمیلو، مالا میم واو لام ہے، اس کو پھر میم الف لام بناتے ہیں. مالا یمیلو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی طرف کجی اختیار کرنا، کسی طرف جھک پڑنا، زیادتی سے جھک پڑنا، جس کو اس میں زیادتی والا ایلیمنٹ شامل ہو. کجروی جس کو کہتے ہیں، ان تمیلو، کہ تم کجروی اختیار کرو. ان تمیلو، اصل میں یہ تمیلونا تھا، یہ بھی عربی کا قاعدہ. ان تمیلونا، ان لگنے سے نون گر گیا ہے، پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا ہے. یہ ان جو ہے مضارع کا نون گرا دیتا ہے، جو نون عربی اس کو کہتے ہیں. ان تمیلو، ویسے تمیلونا کہ تم جھکتے ہو، تم جھک جاؤ گے، تم کجروی اختیار کرو گے. ان جب لگا تو کہ تم کجروی اختیار کرو. وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ شہوات کی پیروی کرنے والے، کہ تم جھک پڑو میلن عظیما. میلن اسی تمیلو کا مصدر ہے، میلن عظیما، بہت زیادہ کجروی. یہ عربی میں بڑا خوبصورت طریقہ ہے بیان کرنے کا. اذا زلزلت الارض، پڑھا ہوا ہے نا، اذا زلزلت الارض، جب ہلائی جائے گی زمین، زلزلہ کے نا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، آگے اس کا مصدر استعمال کرتے ہیں جیسے ہلائے جانے کا حق ہو.
اس کو ذرا زور دے کر بیان کرنا ہو، اذا زلزلت الارض، دوسری جگہ کہیں گے وکلم اللہ موسیٰ، اللہ نے کلام کیا موسیٰ تکلیما، یہی اس کا مصدر بھی استعمال کرتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسا کلام کرنے کا حق ہے۔ یہاں پہ بھی یہ ہے کہ ان تمیلوا میلا عظیما، یہ میلن اسی طرح لگا ہوا ہے کہ تم کجروی اختیار کرو، بہت زیادہ کجروی اختیار کرو۔ یہ جو شہوات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی ذرا تشریح کرتے ہیں۔ یہ ریاست مدینہ میں یہ بات ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نیا نظام وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، اپنے احکامات اللہ کے نافذ کر رہے ہیں، اس میں پیچھے ہم نے پڑھ کے آئے ہیں یہ بہت سے احکامات نازل کیے کہ کن کن سے نکاح کر سکتے ہو، وراثت کی تقسیم کیسی ہوگی، یتامہ سے کیا خیال کرو گے، کتنی شادیاں کر سکتے ہو، یہ اس معاشرتی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ وہاں پہ دو قسم کے مخالفین موجود تھے۔ ایک مخالفین تو جن کو منافقین کہتے ہیں، ظاہری طور پر مسلمان تھے، وہ اوس و خزرج والے لوگ تھے زیادہ تر، کچھ شاید یہود بھی ایسے ہوں گے جو یہود بھی شاید، اور اوس و خزرج والے لوگ منافقین، اور مدینہ کے نواح میں زیادہ تر یہودی آبادیاں تھیں۔ وہ یہود جو ایمان نہیں لائے، کم لوگ ایمان لائے تھے، وہ یہود تھے، ان پہ زد پڑ رہی تھی۔ یہ جو منافقین تھے وہ اس بات پہ پریشان تھے، اس پہ تنگ ہو رہے تھے کہ ہماری شادیوں کو لمٹ کر دیا، پہلے تو ان لمیٹڈ شادیاں کرتے تھے نا، وہ مسلمان تو آمنا و صدقنا والے تھے، جو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہم نے مان لیا، یہ نبی ہے، آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنے والے، حق یہی ہے، ان کو تو کوئی تردد اس میں نہیں تھا۔ لیکن تکلیف ان کو تھی جو منافقین تھے، ان کے لمٹ کر دی تھی کہ یہ شادیاں 4 کرو، ماں باپ کی بیویوں سے شادی نہ کرو۔ پچھلی دفعہ ہم نے یا اسے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا نا، اپنے باپ کی اپنی سوتیلی ماؤں سے وہ شادیاں کر لیتے تھے۔ پھر جو یہ بات تھی، جو بیوہ جو ہو جاتی تھی وہ اپنی دباؤ میں اپنے پاس رکھتے تھے سسرال والے اس کو۔ ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے، وہ کہیں جا نہیں سکتی تھی، اسلام نے کہا وہ فری ہے، جس کے خامند فوت ہو گیا وہ فری ہے، اپنی عدت گزارنے کے بعد جہاں مرضی ہے وہ جائے، کسی کی اس کے اوپر زور نہیں چلتا۔ اسلام تک یہ کیا تھا۔ اور پھر لمٹ کر دیا، وراثت کی تقسیم ایسے کر دی، لڑکیوں کو حصہ دے دیا، بہت سی باتیں ایسی آ گئی نا جو پیچھے ہم ڈسکس، اس بات پہ وہ بڑے تنگ تھے۔ وہ یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ، ان کی خواہش یہ تھی کہ تم کجروی اختیار کرو، کجروی اختیار۔ اور وہ جو دوسرے یہود لوگ تھے، یہودی تھے، ان کے بھی بہت سی باتوں پر زد پڑتی تھی۔ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں، بہت سی چیزیں یہودیوں نے اپنی کتابوں میں داخل کر لی تھیں۔ تورات کا کہتے تو وہ تورات تھے، لیکن اپنی مرضی کی چیزیں اس میں داخل کر دیں۔ اس کی بھی تفصیل سورہ بقرہ میں کئی دفعہ یہ بات آئی، انہیں اپنی طرف سے حلال و حرام کا طریقہ اختیار کر لیا تھا۔ بہت سی چیزیں حرام تھیں، انہوں نے حلال کر تھیں، بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر لیا تھا، انہوں نے ایسی باتیں کر لی تھیں، تو ان پہ بھی زد پڑ رہی تھی۔ تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین یتبعون الشہوات، یہ دونوں گروپ جو ہیں۔ اللہ تو، یہ ترجمہ کیا ہوگا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے تمہاری طرف متوجہ رہے، لیکن یہ لوگ جو شہوات کی پیروی کرنے والے ہیں، خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم کجروی اختیار کرو، بہت زیادہ دور نکل جاؤ۔ ترجمہ یہ ہے کجروی اختیار کر کے بہت دور نکل جاؤ، مین راستے سے نکل جاؤ۔ تو یہ یرید اللہ، پھر اللہ پاک پھر دوبارہ کہتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اگلی آیت میں بھی اسی طرح وہی اسلوب اختیار کیا، اللہ تو یہ چاہتا ہے۔ اس کا ترجمہ پھر ہم یہ کریں گے، یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان یخفف عنکم، کہ اللہ تم پہ تخفیف کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر جاتا ہے۔ خفف یخفف، یہ بھی آپ دیکھیں قرآن پاک کھلا، یخفف ہوتا ہے، اس کا مضارع ان لگنے سے یخفف ہوا ہے، یہ پہلے بھی ہم نے ذکر ہے کہ ان یتوبا بیتوب، ان لگنے سے یخفف عنکم، اللہ تمہارے اوپر آسانیاں پیدا کر جاتا ہے۔ خفف یخفف تخفیفا، یہ باب کیا تفعیل سے ہو گیا نا، فعل یفعل تفعیلا، تو خفف یخفف عنکم، تمہارے اوپر تخفیف کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو حرام و یہ کیا کیا مسائل انہوں نے، یہود نے اپنی کتابوں میں کیا کیا مسائل، اتنی تکلیفوں والی باتیں کر، مثال کے طور پر
یہودیوں میں ہم ذکر نہیں کرے، یہ جو سورہ بقرہ میں آیت گزری ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض، جو حیض کی صورت میں جو عورت ہے اس پر ہمارے ہاں تو صرف اتنا ہے کہ حیض والی عورت سے مباشرت نہیں کرنی، باقی تو وہ پاک ہے، ادروائز تو وہ پاک ہے، وہ کھانا کھائے، تمہارے ساتھ بیٹھے، ہاتھ میں لائے، اپنے سارے کام کرے، وہ یہ نہیں کرتے تھے۔ یہود کے کتابوں میں یہ آ گیا جو حائضہ عورت ہوگی جس کو یہ مینسس آ گئے ہیں، اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا، اس سے وہ اتنی ناپاک ہے، اس سے کھانا بھی نہیں پکوانا، اس کو دور رکھنا ہے، اس کے کپڑوں سے بڑی پابندیاں لگائی ہوئی تھیں۔ اسلام نے کہا اس میں کیا ہے، یہ تو ایک وہ تو ایک تکلیف ہے، اس کو ایک فزیولوجیکل پروسیس ہے، اس میں صرف مباشرت منع ہے، باقی تو سارے کام وہ کرے، کوئی اس میں اور ناپاکی والی بات تو نہیں ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ بہت سی اور بھی باتیں ہوں گی، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو انہوں نے تکلیف دہ مذہب اختیار کر لیا ہے، تو اچھا یہ یہودیوں کے ہاں یہ تھا، لیکن مدینہ کے وہ جو اوس و خزرج والے لوگ تھے بھی، کیونکہ یہودیوں سے وہ متاثر تھے، یہود بڑے تکڑے لوگ تھے، تو تکڑے لوگوں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی آہستہ آہستہ ان کی رسمیں اپنا لی تھیں، یہ اوس و خزرج والے لوگوں نے بھی، وہ حالانکہ یہود نہیں تھے، یہ مشرک لوگ تھے، تو یہ آئیں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، آسانیاں دیکھیے پیچھے پڑھ کے آئیں گے، شادیوں کے لیے 4 کی اجازت دی، اگر کسی کی توفیق نہیں ہے تو وہ اس سے کر لے، کنیز سے کر لے، ایک آسانی پیدا کر لی ہے، اور اگر اس سے بھی صبر کر سکتا ہے تو وہ صبر کر لے، ایسی باتیں، تو اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ آپ کو رس سے اللہ پاک نکلتا ہے، اور اللہ پاک آگے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقہ وہ پیدا کیا گیا، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ انسان پیدا کیا گیا، ضعیفہ، خالق اللہ پاک آپ ہے، اس نے پیدا کیا، اللہ بتا رہا ہے، ہم نے خود پیدا کیا ہے، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ جذبات میں مغلوب ہو جاتا ہے، اور کئی چیزیں ہیں جس وجہ سے اس پہ اثر کر جاتی ہیں، یہ جو سارے واقعات ہیں یہ پیچھے ہیں، تو یہ جو مثال کے طور پر اگر یہ جو سیکس کو ہی لے لو تو اس سے وہ مجبور ہو جاتا ہے، اس پہ یہ شہوت حاوی ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک نے احکامات نازل کیے ہیں، اور قبائل میں جو آپس میں رسول یہ جو کچھ احکامات وراثت کے نازل ہو رہے ہیں، تو اس میں اس کو کمزوری میں یہ کیا بات ہوگی ہے بھائی، ہماری جائیداد ہماری لڑکیوں کو جا رہی ہے، اپنے تو ان کمزوری، خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا، وہ کئی چیزوں سے مغلوب ہو جاتا ہے، کئی چیزیں جذبات ہیں، شہوات ہیں، اور یہ اور معاملات ہیں، اس کی مالی معاملات ہیں، وہ کمزور ہو جاتا ہے، تو اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے آسانیاں خود پیدا کر رہا ہے، تمہاری کیونکہ آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ 2-3 آیتیں اس بارے میں آگے ایک اور ایلیمنٹ شامل ہو رہا ہے اس معاشرتی زندگی کا، مدینے کی ریاست کا نیا، پہلے وہ جان کا بھی ذکر اس میں آ رہا ہے، پہلے یہ معاشرتی احکام جو نازل ہو چکے ہیں وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اب آگے ایک اور بات، مال کی چیز، مالی معاملات کو اللہ پاک ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ترجمہ ہمیں پتہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم، مت کھاؤ اپنے اموال، ترجمہ واضح ہے، لا تاکلوا یہ پہلے بھی پڑھ کے ہیں، تاکلوا اکل یاکلوا کا مطلب ہوتا ہے کہ کھانا کا مطلب ہے تصرف میں لانا، ضرور نہیں ہے کہ دوسروں کا مال کھانا ہی نہیں، اپنے تصرف اپنے قبضے میں کر لینا، یہ بھی لا تاکلوا اموالکم بینکم، باہم اپنے آپس میں کہ جو مال ہے، بالباطل، باطل طریقوں سے، ناحق طریقوں سے مت کھاؤ۔ اب وہ ناحق طریقے کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہمیں، یہ رشوت یا غبن یا کسی پہ قبضہ کر لینا یا چوری کر لینا، ڈاکہ ڈال لینا، یہ سارے ناجائز طریقے ہیں نا، دولت کو جمع کرنے کے، مال کو جمع کرنے کے، یہ سارے ناجائز طریقے ہیں۔ سود یہ بھی ناجائز طریقہ ہے، یہ ہر قسم کے ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ۔ آگے اللہ پاک جائز طریقوں کو بیان بھی کر رہے ہیں، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے، باہم جو تمہارے مال ہیں باطل طریقے سے اپنے قبضے میں مر لو، اپنے تصرف میں مت لاؤ، الا اس کی سوائے اس چیز کے، ان تکونا، کانا یکونو کا مطلب ہوتا ہے ہونا، ان تکونا کہ ہو جائے، ہو تکونا مؤنث کے لیے، کانا وہ تھا، تکونا وہ تو ہوتا ہے یا وہ ہوتی ہے، تکونا تجارت نہ رہے ہیں، تجارت مؤنث ہے، ان تکونت یہ ہے کہ یا تو تجارت کا معاملہ ہو، ان تراض منکم،
तरादिन तदारस हमने कहा था ना, तबारा का पढ़ा था, उसमें ये तराजियों ने असल में ये भी उसी बाब तफाउल जिसको कहते हैं उसमें है तरादिन बहम रजामंदी। तदारसा का मिसाल हमने दी थी ना, तकाबला जैसे हमने कहा तकाबल करना, दोनों तरफ से जो काम हो, तदारस दोनों तरफ से, जो दर से एक तरफ से होता है, तदारस दोनों तरफ से होते हैं, ये भी उसे है। तराजियों दोनों तरफ से राजी हो, ये तजारत ऐसी हो कि ख़रीदने वाला या जो माल की ट्रांसफ़र करने वाले जो दो एलिमेंट्स हैं वो दोनों हन तरादिन मिनकुम, तुम आपस में बिल्कुल रजामंदी से जो लेन देन करते हो, तजारत को अब लेन देन बोल लेते हैं, उसके तरीके से तुम माल को दूसरे के ये माल आपस में इस्तेमाल कर सकते हो। एक एलिमेंट ऊपर रह गया कि इसमें एक एलिमेंट और भी शामिल हो सकते, एक तशरी ला ताकुलू अम्वालकुम, अम्वालकुम तुम्हारे माल, मत खाओ अपना माल, अगर यूँ तर्जमा करूँ मत खाओ अपना माल, इसमें ये भी अलग एक माल मेरा है, मुझे अल्लाह कह रहा है मत खाओ गलत तरीके से बिलबातिल, अगर उसको कहे इसका मतलब है कि जो माल मेरा है उसको भी मैंने ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है, बातिल तरीके से उसको भी इस्तेमाल नहीं करना। माल मैंने हलाल तरीके से कमा लिया, उसको हराम तरीके से खर्च करने की भी इजाज़त नहीं है, हैं? ये माल अम्वालकुम तुम्हारे अपने माल हैं, उसको खर्च करने के भी बातिल तरीके नहीं होंगे, वो भी ठीक तरीके से इस्तेमाल करो, गलत जगह इस्तेमाल नहीं करोगे। मिसाल के तौर पर मैं अपने माल को शराब ख़रीदने के लिए, शराब के कारोबार के लगाने के लिए लगाऊं तो ये बिलबातिल तरीका होगा ना। तो वाला तो सिर्फ तजारत जो अंतरादिन मिनकुम, इसमें एक जो एक तजारत ये भी होती है, एक तो माल का तबादला है ना, मैंने एक चीज़ दी और दूसरी चीज़ ले ली, या एक चीज़ दी और पैसे ले लिए, माल का तबादला है। एक तबादला ये भी है कि एक आदमी को मैंने रखा, उसकी मेहनत है और मैं उसको पैसे देता हूँ, ये भी तबादला है ना। मेहनत के मुकाबले में भी, तो मेहनत के मुकाबले में भी जो माल दिया जाता है ये उसी का हिस्सा हो जाता है कि ये बहम आप ये कर सकते हैं, अंतरादिन में इनको बहम रजामंदी से ये काम होंगे। अब इस भी एलिमेंट ये हो सकता है, उलमा ने तो बड़ी तशरीह की हुई है कि ये तराजिन पे लंबे लंबे कई सफ़े लिखे हुए हैं, लेकिन ये बात समझ आ गई है कि कोई भी मामला जिसमें दोनों तरफ के लोग राज़ी ना हों वो गलत होगा, वो बिल बातिल हो जाएगा। किसी को अगर दोनों तरफ मजबूरी से राज़ी हो, एक तजारत मिसाल के तौर पर तजारत है मोनोपली जिसको कहते हैं, मैंने मोनोपली एक सारी चीज़ों मार्केट से सारी चीज़ें मैंने उठा ली, अब जो ख़रीदने आएगा वो अपनी, अब उसकी मजबूरी है, उसकी मजबूरी है, अब जितनी कीमत मैं लगाऊंगा वो देगा। ये तरादिन मिनकुम नहीं है, ये मोनोपली मैंने जो कायम कर लिया है वो मजबूरी, उसकी मजबूरी से मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से मुकर्रर का, और भी कई सूरतें लिखी हैं। तो जो भी मामला किया जाओ दोनों तरफ से रजामंदी हो, मजबूरी से जो मिसाल के तौर पर वो माल खाने का पीछे जिक्र आ चुका है, ये जो माल खाते थे बीवियों को तंग करके वो आखिर में कहती थी अच्छा मैं अपना मार तुम्हें छोड़ देती हूँ, पीछे जिक्र किया ना, वो क्या खुशी से छोड़ ली थी। ये हराम तरीका है, ये बातिल तरीका है उस माल को हासिल करने का। राज़ी तो हो गई है वो माल अपने को देने को, अपेरेंटली तो वो राज़ी हो गई है, वो आपको उसको माल दे, लेकिन ये नाजायज़ तरीका है, ये बातिल तरीका है। तो अंतरादिन मिनकुम, आगे अल्लाह पाक ने सेंटेंस लगाया वला तक़्तुलू अनफुसकुम, ये कुरान पाक जिनके पास खुला हुआ है इसमें देखें लिखा हुआ है अंतरादिन मिनकुम से आगे लिखा हुआ किफ़, ज़रा सा रुकना जिसको कहते हैं, ज़रा सा रुक कर अगले सेंटेंस को अलहदा भी कर दिया है, लेकिन किफ़ का मतलब है ज़रा सा रुकना है, इसको आप इसके साथ मिला कर भी पढ़ें अंतरादिन मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम, ये दोनों मतलब। अब वला तक़्तुलू अनफुसकुम उसके साथ मिलाकर पढ़ें क्या मतलब है, ये जो बहम रजामंदी से जो माल तुम ना खाओगे ना, बातिल तरीके से खा देगे, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, वला तक़्तुलू मत कत्ल करो, क़तल यक़्तुलु से तक़्तुलू, तुम तक़्तुलूना, ला लगने से नून गिरा, इसमें भी लाम भी नून गिराता है मुज़ारे का, वला तक़्तुलू ये अमर बना रहे हैं ना, वला नहीं बना रहे हैं, मत कत्ल करो अनफुसकुम अपनी जानों को। ये इसका मतलब है कि बातिल तरीके से माल खाने का मतलब है अपने आप को हिलाक कर रहे हो तुम, इसका ये माना बनता है ना, ये अगर ये बातिल तरीके से माल खाओगे अपने आप को हिलाक कर रहे होगे, ये भी माना है। कंटिन्यूस में पढ़ो तो इसका मतलब ये बन गया ये बातिल तरीके से मत खाओ कि तुम अपने आप को हिलाकत में डालोगे। हिलाकत तो यहाँ की हिलाकत तो शायद पता न चले, लेकिन आखिरत में तो हिलाकत आपके नसीब में होगी ना, जितना लोगों का माल आपने बातिल तरीके से खाया होगा तो अल्लाह उसके पकड़ेगा।
किफ करके पढ़ें तो वला तक़्तुलू अनफुसकुम, ये अलग हुक्म है। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, खुदकुशी ना करो, ये भी बात है। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, बाहम कत्ल मुक़ातला ना करो, ये भी हो सकता है कि तुम दूसरों को कत्ल ना करो या खुदकुशी ना करो, ये तीनों माने इसके निकल सकते हैं। ज़रा सा किफ लगा हुआ है कि उसको मिलाकर भी पढ़ सकते हो, अगर मिलाकर पढ़ोगे वो माना भी पैदा हो सकता है। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, खुदकुशी मत करो और बाहम एक दूसरे को कत्ल मत करो, सारे माने ये निकल सकते हैं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना बिकुम रहीमा, ये पहले भी कहा है कि जो यूनिवर्सल फैक्ट्स जो बयान किए जाते हैं ना अरबी में, कुरान पाक में, माजी के सेंस में काना लगा के अल्लाह पाक ने हर जगह कुरान पाक में काना, ये तर्जमा तो ये बनता है अल्लाह था तुम्हारे पास बड़ा रहम करने वाला, ये नहीं, ये यूनिवर्सल फैक्ट को अल्लाह पाक यूँ बयान अल्लाह है और था भी और हमेशा रहेगा भी, इसका ये माना होता है। इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, अल्लाह तुम पर बहुत रहीम, फ़ईल के वज़न पर मुबालगे का सीगा है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। ये ऊपर देखें ना, अल्लाह पाक रहम करना है, ये अहकामात दे रहा है कि तुम ऐसे मत करो। अल्लाह ने ये रहम करके अल्लाह पाक को सीधी, आप लोगों को ये सीधी रास्ता दिखा रहा है ना, ये इस पर अमल करो। ये अल्लाह की तरफ से रहमत करने के ये तरीके हैं, तरीका है, अल्लाह तुम पर रहम कर रहा है असल। आगे फिर इसको जो ये न करे, जो अल्लाह के ये अहकामात को न माने, व मन यफ़अल ज़ालिका, जो अल्लाह पाक अहकामात दे रहे हैं कि तुम माल को उस तरीके से मत खाओ और कत्ल मुकातला न करो, ये दो बड़े अहकामात आए हैं ना। व मन यफ़अल ज़ालिका, व मन यफ़अल, फ़अल यफ़अलो, ये यफ़अल के ऊपर जो लगा हुआ है जज़म लगी हुई है, ये मन की वजह से लगे। व मन यफ़अल, जो ये करेगा, फ़अल यफ़अलु है ना, लाम के ऊपर पेश होती है, मन की वजह से आगे जज़म आ जाती है। व मन यफ़अल ज़ालिका, जो ये करेगा, क्या चीज़, ये माल बातिल तरीके से खाना, या ये वला तक़्तुलू अनफुसकुम जो दुआ है, अगर ये काम करेगा, मन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन, अदायातु ज़्यादा, ये इसका रूट लेटर शायद पहले भी कहीं आए हैं, ज़्यादती करना, ताअद्दी करना, हद से बढ़ जाना। उद्वानन, उद्वानन जो इस ताअद्दी से या ज़्यादती से ये काम करेगा, वज़ुल्मन, या जुल्म से ये काम करेगा। जुल्म से, जुल्म का भी पहले भी हमने कहा, जुल्म लफ्ज़ी बात यह है कि जो चीज़ जहाँ की हो वहाँ ना रखी जाए, गलत जगह रखी जाए, इसको जुल्म कहते हैं। वह जो उद्वान, ताअद्दी से, ज़्यादती से या जुल्म से ये काम करेगा, व मन यफ़अल ज़ालिका, ज़ालिका ये ऊपर जो दो बातें गुजरी हैं, ये काम करेगा, फ़सौफ़ा, फ़ा पस सौफ़ा, अनकरीब, नुस्ली है नारा, असला युस्ली, असलान शायद इसके रूट लेटर ने, असला दाखिल करना, नुस्ली हम, नुस्ली है उसको, नुस्ली है हम दाखिल करेंगे, नारा, नार में, नार कुरान पाक में दोज़ख को कहा जाते हैं। तो जो ये उद्वान की वजह से, ताअद्दी के ज़रिए से या जुल्म के ज़रिए से ये ऊपर वाले काम करेगा, उसको हम अनकरीब, ये सौफ़ा का मतलब है ये बहुत करीब है, अल्लाह के लिए तो बहुत ही करीब है ना, ये हमें ये लंबा अरसा लगता है, अल्लाह के लिए तो ये बहुत ही, हम इसको अनकरीब उस आग में दाखिल कर देंगे। वकान ज़ालिका अलल्लाह यसीरा, ये भी काना उसी तरह आ गया, वकान ज़ालिका, और है ये बात, ज़ालिका ये बात, ये जो दाखिल करना है दोज़ख में, अलल्लाह अल्लाह पर, यसीरा युस्र आसानी, इन्ना मअल उसरि युस्रन, या आसानी, यसीरा ये बहुत आसान है। ये सेंटेंस यहाँ क्यों लगाया, माशरे में देखें ना कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये बातिल तरीके से माल खाना और कत्ल मुकातले को छोड़ दे, माल को पहले जिक्र किया है ना, कत्ल मुकातले को इसलिए बाद में जिक्र किया कि वो इतना ज़्यादा काम नहीं है जितना माल में बातिल तरीके से खाना कामन है, इसलिए उसको पहले जिक्र किया अल्लाह पाक ने कत्ल मुकातले से। तो ये माशरे में देखें ना कितने माल किस तरह कोई बातिल तरीके से जितना खाया जाता है, अपने माशरे में देख लें, उस माशरे में भी ऐसी था, या कितना ज़्यादा खाया जाता है, और ये सारे लोगों को उठा के अल्लाह पाक दोज़ख में फेंक देगा। बड़ा अजीब, अब भी लोग कहते हैं ना, इतने लोगों को अल्लाह पाक, ये सारे काफिर हैं, अल्लाह पाक दोज़ख में फेंक देगा, ऐसे कहते हैं ना, अब भी लोग कहते हैं ना, इतने 1 अरब हिंदुओं को उठाकर दोज़ख में फेंक देगा, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, ऐसे मामलात होते हैं ना ऐसे।
اللہ کہتا ہے وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اس پہ تم انگلیاں مت اٹھاؤ، یہ میرا کام ہے، یہ کام ہم کرتے ہیں، کریں گے جو جیسے بھی ہوگا۔ وکان ذالک علی اللہ یسیرا، یہ سزائیں دینا جتنے بھی لوگ ہوں جیسے بھی ہوں یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ پھر اللہ پاک آگے ایک اور بہت اہم، یہ جیسے ہم نے کہا نا معاشرتی مسائل اللہ پاک ڈسکس کر رہا ہے کہ یہ کیسے یہ ہمارا معاشرہ کیسے آگے چلے گا۔ مومنوں کو خطاب ہے اسی طرح ان تجتنبوا، یہ سارا خطاب ہی مومنوں کو ہے سارے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، ان اگر تجتنبوا، اجتنبا یجتنب باب افتعال ہے، افتعال ہے، اجتنبا یجتنب اجتناب کرنا، بچ کے رہنا، یہ اردو میں ہم اجتناب اردو میں استعمال کرتے ہیں نا۔ ان تجتنبو، یہ بھی تجتنبونا، تم اجتناب کرتے ہو، اجتنبا یجتنبو تم کرتے ہو، تجتنبونا ان لگنے سے نون گرا ہے، یہ بھی اسی طرح مضارع ہے نا، نون گرا، ان تجتنبو اگر تم اجتناب کرو، کس سے؟ کبائر ما تنہون عنہ، کبائر، کبائر کس کو کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ کو عام طور پر اردو میں بھی کہتے ہیں نا، کبیرہ گناہ کو کبیرہ گناہ، لیکن کبائر کہتے ہوئے بات واضح ہو جاتی ہے، آگے اللہ پاک نے کہہ دیا بڑی چیزوں کے ما تنہونا، نہا ینہو منع کرنا، تنہونا تم منع کیے گئے ہو، مجہول ہے نا، تنہونا ہوتا تو تم منع کرتے ہو، تنہونا تم منع کیے گئے ہو، مجہول ہو گئے۔ کبائر ماتن، وہ بڑی بڑی چیزیں جن سے تم کو منع کیا گیا ہے، بڑے ہو گیا نا گناہ کبیرہ۔ اگر تم اجتناب کرو، اگر تم بچ کے رہو ان بڑی چیزوں سے جن سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، وہ تو واضح ہے نا کن کن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، کبائر ما تنہونا، اگر تم ان سے کبائر سے اجتناب کر لو، بڑی بڑی گناہوں سے، بڑے گناہوں کی پھر آگے تفصیل ہے، ذرا آگے بات کر لیتے ہیں۔ کبائر ما تنہونا، بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں اللہ پاک نے منع کیا ہوا ہے، ان گناہوں سے، ان سے نکفر عنکم سیئاتکم، نکفر، کفر یکفر پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، دور کر دینا، ساقط کر دینا، ہٹا دینا، کفر یکفر دور کر دینا، ساقط کر دینا، کفر یکفر ہے، یہاں نکفر لگا ہے، یہ بھی بات کرتا ہوں، نکفر عنکم، ہم دور کر دیں گے تم سے، عنکم سیئاتکم، سیئہ برائی، گناہ کو بھی کہتے ہیں، سیئاتکم چھوٹی برائی کو، کبائر کے مقابلے میں چھوٹی برائی جو ہے، صغیرہ گناہ آپ کہہ لیں، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری چھوٹی گناہ جو ہیں وہ ہم ان کو دور کر دیں گے۔ اگر بڑے کبائر سے تم بچتے رہو تو ہم تمہارے چھوٹی برائیوں کو ہم لفٹ نہیں کرائیں گے، ان کو پھینک دیں گے، دور کر دیں گے، ساقط کر دیں گے، یہ اللہ پاک کہتے ہیں۔ بڑی برائیاں کیا ہیں، اس کے لیے تو پھر علماء نے ڈسکشن کی ہوئی ہے۔ چھوٹی برائی بھی بڑی ہو جاتی ہے اگر اس کے مداومت، اگر اس کو اللہ کے سامنے بغاوت کے طور پر، چھوٹی برائی بھی کوئی چھوٹا سا کام بھی ہے، اگر اس کے مسلسل وہ کرتا رہے، اللہ کی پرواہ نہ کرے، وہ بھی کبیرہ ہو جاتی ہے۔ ویسے کبائر کے لیے تو آسان بات ہے، جن چیزوں کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے ان کو، جس پہ حکم دیا ہے سیدھا سیدھی بات ہے اس کو کرنا، جو فرائض کی ہیں، نماز ہے اس کو چھوڑنا، اس کو جو جن کبا کا اللہ پاک نے حکم دیا ہوا ہے وہ حکم پورا نہ کرنا، سارے فرائض کو، ان کو زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو اللہ پاک، نماز ہے، والدین کے ساتھ سلوک ہے، یہ سارے جو اللہ پاک نے حکم دیے ہیں، ہم قرآن پاک میں پڑھتے رہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں جو احکامات آئے ہوئے ہیں وہ سارے اگر چھوڑو گے تو وہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ والدین کی خدمت اللہ پاک نے کہا ہوا ہے، ان سے اگر تم روگردانی کرو گے تو وہ کبیرہ گناہ ہوگا، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہوگا، شراب پینا کبیرہ گناہ ہوگا، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہوگا، سارے فرائض کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہوگا۔ یا جن چیزوں پر قرآن پاک نے، اللہ نے وعید کی ہوئی ہے، لعنت کی ہوئی ہے، قرآن پاک میں بہت سی چیزوں کے لعنت اللہ اللہ پاک نے کہا، وہ سارے کبائر میں شامل ہیں، جن پہ دوزخ کا عذاب، جیسے یہاں پہ کہا ہوا ہے نا کہ آگے آ رہا ہے آگے، تو یہ جو ان کو دوزخ میں داخل کر دیں گے، یہ سارے کبائر اس میں شامل ہوتے ہیں۔ کبائر میں 3 کیٹیگریز استعمال کیے ہیں۔ حق تلفی، اللہ کے حقوق جو ہیں
یا انسان کے حقوق جو ہیں، والدین کے، کسی کی بھی، اللہ کے یا مخلوق کے جو اوریجنل حقوق ہیں، ان کو اگر تلف کرو گے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی حق تلفی ہے نا، کسی اور کو ہم شامل کر لیں، اللہ کی حق تلفی ہے۔ اسی طرح انسانوں کے ساتھ جو انسانوں کی حق تلفی، مالی حق تلفی ہے، یا اور معاملات میں جتنے ہم پیچھے پڑھ کے آئے گئے ہیں، اس میں جو بھی حق تلفی، انسان کے ساتھ جو برا سلوک ہے، اس کی حق تلفی جو کر رہے ہیں، یہ سارے کبائر میں ہیں۔ انسانوں کی اپنی جان کی حق تلفی، اپنی جان کے جو اوریجنل کام ہے، اس کو اگر حق تلفی، وہ بھی کبائر میں شامل ہوتا ہے۔ تو حق تلفی والا جو ایلیمنٹ چاہے اللہ کا ہو یا انسانوں کا ہو یا اپنی جان کا ہو، والدین کو، سارے انسانوں کو، والدین بھی شامل ہو گئے، باقی معاشرہ بھی شامل ہو گئے، یہ حق تلفی جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ دوسرا اس میں یہ اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ شرک جو حق تلفی ہے اللہ کی، اس کو ان شرک لظلم العظیم، اس کو ظلم کہا گیا ہے۔ پھر اس میں کبیرہ گناہوں میں جو نظام کو خراب کرنے والی باتیں ہیں، معاشرے کو خراب کرنے والی باتیں ہیں، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ زنا کا جو ذکر پیچھے آیا ہے، جو اس میں جو آیا ہے، یہ بھی معاشرے میں خراب کرنے ہیں، اس کو شاید فجور کہتے ہیں، ایک فسق بھی آ جاتا ہے درمیان میں، وہ بھی بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ تو معاشرے کو خراب کرنے والے، روابط کو خراب کرنے والی، معاشرے میں خرابیاں پیدا کرنے والے بھی جو بھی ایلیمنٹ ہوں گے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تیسری کیٹیگری بھی مولانا مودودی صاحب نے تیسرا آپ کے پاس کھولا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ تو تیسری کیٹیگری بھی ہے اس کو، جس کو فسق کہتے ہیں، کہ اس کی حق تلفی، اللہ کی اور مخلوق کی حق تلفی، اور یہ معاشرے کو خراب کرنے والی بات۔ درمیان میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے، وہ بھی فسق ہے، مجھے اگر رستے میں یاد آ گیا تو میں بات کروں گا۔ ان کبائر سے یہ سارے کبیرہ گناہ شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے پہلے کہا کہ کوئی صغیرہ گناہ بھی اگر ہو تو اس پہ اگر دوام ہو، مداومت ہو، اور اس کو مسلسل کرتا رہے، اسے بعد نہ آئے، تو پھر اس کو وہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی یہ بات نہ ہو، کبیرہ سے آدمی بچتا رہے، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اس کے لیے دیکھیں نا، ہم پڑھتے ہیں حدیث میں ہے کہ وضو کرتا ہے تو گناہ گرتے رہتے ہیں۔ وہ کون سے گناہ گرتے ہیں؟ وہ یہ سیئاتکم، جو چھوٹے گناہ ہیں اس میں گرتے رہتے ہیں۔ وہ تیسری اگر ان روابط کا توڑنا اور ان تعلقات کو بگاڑنا، تیسرے جو آپ کہہ رہے ہیں درمیان روابط کو توڑنا، وہ تیسرا ہے نا جس کو انہوں نے فجور کہا ہے۔ اس سے بے خوفی، اللہ سے بے خوفی کر کے، ہاں تیسری یہ بات ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں معاشرے میں، چھوٹا ہے بڑا ہے، اللہ کا حکم اس کے مقابلے، اس کا مطابق موجود ہے، لیکن آپ کو پتہ بھی ہے اس حکم کا، اور اس کے خلاف آپ کرتے جائیں۔ کوئی بھی ایسا کام ہو، وہ اللہ کے آپ کو معلوم ہے، علم نہیں ہے تو پھر وہ اس کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے تو یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہو جائے گا۔ یہ تین کیٹیگری ہیں، اس کو فسق کہتے ہیں۔ فسق اس کو تیسرے درمیان میں جو ہے، تیسرا جو ہے اس کو فسق کہتے ہیں۔ تو یہ ان تینوں سے بچتا رہے، اپنے طور پر پوری طرح بچتا رہے، تو پھر جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ اوپر ہم نے کہا ہے نا، وہ خلق الانسان ضعیفا، انسان تو ضعیف پیدا کیا گیا، اس سے پھر بھی کمزوری ہوتی رہتی ہے، تو وہ سارے گناہ اللہ پاک گراتا رہتا ہے، اس کو نکفر، ان کو دور کرتا رہتا ہے۔ اچھا، نکفر کو بھی تشریح کر دیں۔ سوال میرا یہ تھا کہ یہ جو کبائر کی لسٹ ہے کافی لمبی نہیں ہوگی؟ بہت لمبی ہے۔ یہ ایک کتاب میں 456 کے کتنے کبائر کی لسٹ دی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے اس بہت لمبی لسٹ ہے، بہت لمبی لسٹ ہے، بہت لمبی لسٹ ہو جائے گی اس میں کبائر۔ چھوٹے گناہ بھی کبائر میں شامل ہو جائے۔ دیکھیں جی، کبیرہ اور صغیرہ میں، یا کہیں میں نے شاید پڑھا، چھوٹی چنگاری آگ کی میں منہ میں رکھوں یا بڑا انگارہ منہ میں رکھوں، ہے تو تکلیف ہے، تو دونوں یہ باتیں ہیں نا۔ چھوٹے گناہوں کو مسلسل کرنا بھی جو ہے، وہ یہ چھوٹے گناہوں کو مداومت، میں نے کہا چھوٹے گناہوں کو مسلسل کرتا رہے، وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے جس بات سے منع کیا ہے اس پہ مداومت اختیار کرو گے، جانتے بوجھتے کرو گے۔ وہ تیسری کیٹیگری جو ابھی ہم نے، مجھے یاد نہیں رہی تھی، جانتے بوجھتے اللہ کا ایک حکم ہے، اس کو جانتے بوجھتے اللہ کا حکم مجھے معلوم ہے اور میں اس کے خلاف کر رہا ہوں، کبیرہ نہیں بنے گا، وہ کبیرہ بنے گا۔ تو یہ کام کرو گے۔ سیئاتکم وندخلکم
یہ کام کرو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو چھوٹے گناہوں کو معاف دور کر دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ادخلا یدخل داخل کرنا. وَنُدْخِلْكُمْ ہم داخل کریں گے تم کو مدخلاً مدخل جہاں پہ داخل ہونے کی جگہ ہے مدخلاً کریمہ ایک بہت عزت والی جگہ میں آپ کو داخل کریں گے. ظاہر ہے وہ جنت کا اللہ پاک کہہ رہے ہیں آپ کو بہت عزت والی جگہ پہ ہم داخل کر دیں گے. یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں. ایک جو گرامیٹیکل جو بات ہے کہ یہ نکفر ہے اس کے پیچھے تو کوئی ایسا ایلیمنٹ لگا ہوا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جزم لگے اس پر. یا ندخل یہ بھی مضارع ہے ندخل پر ندخلو ہے نا نکفرو ہے نا اس کے لیے یہ ان تجتنبو ہے نا یہ شرط ہے نا ان تجتنب اگر یہ کام کرو گے تو ہم یہ کام کریں گے. یہ شرط ہے اور اس کا جواب شرط ہے اور اس کا قاعدہ یہ ہے شرط کا جس حالت میں ہوتی ہے جواب شرط بھی اسی طرح ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے وہ اس کا نون گرا ہے وہ بھی اخف ہوا ہے یا خفیف اخف ہوا ہے اس کا بھی نکفر جزم لگے گی. وَنُدْخِلْكُمْ اس کا جواب شرط ہے نا تو اس لیے اس پر بھی جزم لگے گی. یہ عربی کا قاعدہ ہے. پھر ترجمہ کر لیتے ہیں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون اگر تم اجتناب کرو ان بڑی چیزوں سے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے نکفر عنکم سیئاتکم ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو سخت کر دیں گے دور کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما تم کو ایک بہت عزت والی جگہ میں داخل کر دیں گے. ولا تتمنوا یہ مومنوں کو خطاب ہے. ولا تتمنوا مت تمنا کرو یہ بھی باب افتعال نہیں باب تفاعل سے ہے. ولا تتمنوا مت تمنا کرو واضح تمنا. ولا تتمنوا یہ تتمنوا نہ تم تمنا کرتے ہو اس میں بھی نون ہے لا لگنے کی وجہ سے نہیں بنانے کی وجہ سے نون گر گیا. ولا تتمنوا مت تمنا کرو ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض کس چیز کی ما فضل اللہ جس میں اللہ نے فضل فضیلت دی. ما فضل اللہ اللہ نے فضیلت دی بہی اس چیز کے ساتھ بعضکم علی بعض تم میں سے بعضوں کو بعض پر. کچھ چیزیں اللہ پاک نے بعض لوگوں کو خصوصی طور پر الگ سے فضیلت دے دی ہے. ایک خوبصورت آدمی ہے ایک بدصورت آدمی ہے. ایک بڑا زوراور آدمی ہے دوسرا کمزور آدمی ہے. یہ چیزیں جو اللہ پاک نے وطیعت کر دی ہیں اللہ نے یہ جو تقسیم رکھی ہوئی ہے. یا کسی کو اللہ پاک نے بہت تکڑے فیملی میں پیدا کر دیا اور کسی کو دوسری فیملی میں پیدا کر دیا ہے. اب میں یہ توقع کروں کہ میں بھی سید فیملی میں پیدا ہو جاؤں. یہ جو اللہ نے یہ جو تفریق رکھی ہے نا کسی کو فضیلت دی ہے اور کسی کو اس طریقے سے فضیلت نہیں دی. اس بات کی تم تمنا مت کرو. اس قسم کی جو ان کو کہتے ہیں وہابی جو چیزیں ہیں جو وہابی اللہ کی طرف سے دی ہوئی یہ جو اونچ نیچ ہے کسی کو فضیلت دی ہے کسی کو کم فضیلت دی ہے اس بات کی مت تمنا اس کی تمنا نہیں کرنی آپ نے. اللہ پاک آگے بیان کر رہے ہیں کہ کس جو کام کیا آپ کر سکتے ہو. للرجال نصیب اچھا اس میں ایک اس کی بیک گراؤنڈ بھی تھوڑی سی ہے کہ کسی صحابیہ نے شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ مرد تو جہاد میں بھی شرکت کرتے ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں تو ہم عورتیں تو گھر میں بند رہتی ہیں وہ والی فضیلت تو ہم حاصل نہیں کر سکتے. ہم تو عورتیں اللہ پاک نے ہمیں عورت بنا دی ہے تو مردوں کو یہ فضیلت دے دی ہے. اس قسم کی یہ شاید اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ نازل ہوئی ہے. اس قسم کی فضیلت کی تمنا مت کرو. یہ جو معاشرے میں اونچ نیچ اللہ نے کسی کو اونچا نیچے رکھا ہوا ہے آپ سوچ لینا اگر سارے برابر ہوں تو کیا دنیا چلے گی؟ دنیا کہاں چلے گی اگر سارے ایگزیکٹلی برابر ہو جائیں ہر مال کے حساب سے برابر ہو جائیں خوبصورتی کے حساب سے برابر ہو جائیں اور تو معاشرہ کیسے چلے گا؟ تو یہ اللہ پاک نے یہ تو تقسیم رکھی ہوئی ہے معاشرے کو دنیا کو چلانے کے. اللہ تو حکیم ہے نا آگے میرے خیال میں اللہ خوب جاننے والا آ گیا ہے. تو یہ فضیلت کی تمنا مت کرو. للرجال نصیب مما اکتسبوا للرجال لام زیر لے کے لیے للرجال رجل کی جمع ہے مردوں کے لیے ہے نصیب حصہ ہے مما اکتسبوا اس میں سے اکتسب یکتسب یہ آ گیا ایک مما اکتسبوا جو انہوں نے اکتساب کیا جو انہوں نے کمایا. اکتسبہ اس چیز کو آتے ہیں جو محنت کر کے آدمی کماتا ہے وہ جو محنت کر کے میں مکتسبو جو کچھ انہوں نے کمایا جو کچھ انہوں نے اعمال کیے اچھے برے جو بھی اعمالات یہ
اعمال ہیں، اس میں سے ان کا حصہ ہے۔ وللنساء نصیب، عورتوں کے بھی اتنا حصہ ہے، مما اکتسبنا، جو انہوں نے کمایا۔ اس بات میں تم بڑھ سکتے ہو یا دوسری طرف پہ جا سکتے ہو۔ اگر اس میں مقابلہ کرنا ہے نا اوپر جو ان چیزوں پہ کر کے، اللہ کیوں منع کر رہا ہے؟ اوپر والی یہ جو وہابی صفتیں ہیں جس میں اللہ پاک نے کسی کو اس کے آدمی کڑ کے تو ایک دوسرے سے حسد پیدا ہوگا اور پھر معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی، اس کے مقابلے میں پھر لڑائیاں ہوں گی۔ کسی کے پاس زیادہ دولت ہے، اس کو دولت کو میں لوٹنے لگوں، میں حسد کر کے معاشرے کو خراب کروں گا۔ لیکن آپ ان باتوں میں بڑھنے کی کوشش کریں، یہ کمائیں نا، نیکیاں کمائیں نا، عورتیں مرد جتنے بھی نیکیاں کمائیں، اور اللہ سے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِ، اللہ سے اللہ کا فضل مانگتے رہو، اللہ سے فضل تو مانگو نا۔ جو چیزیں وہابی نہیں ہیں، جو حاصل کی جا سکتی ہیں، اکتساب کیا جا سکتے، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے توفیق مانگو، اللہ پاک اس میں بڑھوتری دے گا، اس میں اللہ پاک کرے گا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یہ بھی اسی طرح ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ کا ہے، ہمیشہ سے ہے، بکل شیء علیما، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس نے یہ نظام بنایا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ معاشرے میں جو اونچ نیچ ہے، اسی وجہ سے وہ نظام چل رہا ہے، اللہ خوب جاننے والا ہے۔ تو ان باتوں میں تم مر گئے۔ اچھا، اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے، یہ جو للرجال نصیب مما اکتسبوا، یہ مما لگا ہوا ہے، مما اکتسبوا، جو کچھ وہ اکتساب، ہم ترجمہ تو یہ کر رہے ہیں نا کہ جو نیکیاں مردوں نے کمائی ہیں اس میں سے اس کا حصہ ہے، جو عورتوں نے کمائی ہیں نیکیاں، اکتسبا، نیکیاں کمانا یا برائیاں کمانا، اس میں بھی حصہ ملے گا، دونوں بات ترجمہ ہے، لیکن ہم نیکیوں کا ترجمہ کرتے ہیں۔ للرجال نصیب، میں مردوں کے لیے وہ ہے جو مما اکتسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اس میں سے، یہ اس میں سے کا مطلب یہ مطلب ہے جس لیول کا عمل ہوگا اس لیول کا اس کو نصیب ہوگا۔ نماز ہے مثال کے طور پر، نماز ایک آدمی خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے، بہت اچھا پڑھتا ہے، 100% جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، جیسے بتایا گیا 100% کرتا ہے تو اس کو 100% ملے گا۔ کوئی دوسرا پڑھتا ہے، اس کی توجہ کہیں اور ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، اس لیول کی ملے گی نا، اس لیول مما، اس میں سے جتنے پرسنٹ اس نے اللہ کی توجہ کے ساتھ یا اس طریقے سے پڑھی ہے، یہ مما کا مطلب یہ ہے، جو عمل کرو گے اس میں سے تمہیں حصہ ملے گا، اس کا 100% بھی لے سکتے ہو اور 80% بھی لے سکتے ہو، اس میں محنت کرو نا، 100% ہر جگہ لو، 100% تم اس کو لو، مما اکتسبنا وصل اللہ من فضل، ان معاملوں میں اللہ پاک سے اس کا فضل مانگتے رہو، ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے، علیمہ علم والا ہے، ساری باتوں کا علم۔ آخری آیت، وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، ترجمہ تو واضح ہے، لے کے لیے، کلن ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے بنا دیے ہیں، موالیا، مولا، اس کا ترجمہ، مولا کا ترجمہ بہت ہے، مولا غلام کو بھی کہتے ہیں، آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں، آقا کو بھی کہتے ہیں، دوست کو بھی کہتے ہیں، وارث کو بھی کہتے ہیں، یہاں پہ وارث ہے کیونکہ آگے ذکر آ رہا ہے مما ترکا، ترکے کا ذکر آ رہا ہے، جو پیچھے ہم ترکہ کے پڑھ کے آ جائیں گے نا، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، ہم نے ہر ایک کے لیے بنا دیا موالیا، اس کے وارث، مما، اس میں کس کی چیز کے ترکا، جو چھوڑ گئے، والدان، اس کے والدین، والاقربون، وہ پیچھے ہم پڑھ کے آ جائیں، والدان والا والدین اور باقی جو قریبی رشتہ دار ہیں، وہ جو ترکہ ان کا ہے، جو کچھ وہ وراثت چھوڑ گئے ہیں، ہم نے ان کے حصے بنا دیے ہیں۔ وہ تو پہلے پوری طرح ہم پڑھ کے آ گئے ہیں، کس کا کتنا حصہ ہے وہ تو ہم پیچھے پڑھ کے آ گئے ہیں، تو یہ اللہ پاک بیان کر رہے ہیں۔ ایک اور ایلیمنٹ اس میں شامل ہے، دیکھیں یہاں پہ توئے لگا ہوا ہے، والاقربون، کہ یہاں رک جائیں، توئے والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، والذین، اور وہ لوگ، عقدت ایمانکم، گرہ بندی ہوئی ہے، عقدہ جس کو کہتے ہیں، عقدت ایمانکم، تمہارے ہاتھوں نے باندھی ہے، گرہ لگائی ہے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ نا، ایمانکم تمہارے وعدے، وعید بھی اس کو کہتے ہیں، ایمان تمہارے جو وعدے کیے ہوئے ہیں، تمہارے وعدوں کے ذریعے سے جن لوگوں سے تم نے گرہیں باندھی ہوئی ہیں، معاہدے کیے ہوئے ہیں، اس میں وقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، آتوہم ان کو دے دو، نصیبہم ان کا حصہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ پہلے ایک مثال پہ آسان والی مثال لے لیں، پہلے معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنا منہ بولا بیٹا تھا، زید بن حارثہ، جس کے لیے پھر کہا گیا کہ وہ پہلے اس کو
وارث سمجھا جاتا تھا. جو منہ بولا بیٹا تھا وہ وارث بھی ہوتا تھا, وہ وارث بھی ہوتا تھا, اور اس کی بیوی سے نکاح کرنا بھی جائز تھا. آگے اس کا پورا مسئلہ اللہ پاک نے میرے خیال میں آگے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ اس کی بیوی کو پھر طلاق ہو گئی تو معاشرے میں کہ یہ منہ بولے بیٹے سے شادی کرنا وہ حرام سمجھا جاتا تھا پہلے. تو یہ منہ بولے بیٹے یہ جو پہلے ہم نے کہا نا کہ وہ یہ جو اسلامی احکامات کے خلاف ہیں وہ یہودی یا اس میں یہ بھی شامل تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کی اجازت کیوں دیتی, وہ ان کے معاشرے میں تو منع تھا اس میں. تو یہ اس قسم کے لوگوں کو وراثت میں حصہ ڈالا جاتا تھا. یہ اللہ کہتا ہے کہ نہیں, ایسے لوگوں کو جن سے ایسا فاتوم نصیبہم, اپنی زندگی میں ان کو کچھ دے دو, ان کا جو حصہ ہے ان کو. قبائل سے بھی ایسا ہوتا تھا, بعد قبیلوں کے ساتھ ایسا معاہدہ کر دیا جاتا تھا کہ ان کو بھی وراثت میں حصہ مل جاتا تھا. پہلے یہ ہوتا تھا. اسلام نے کہا کہ نہ, ایسے اور کسی چیز کا وراثت اللہ نے کہا ہے نا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ, ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں, اس میں کر دیے ہیں, وارث وہی ہوں گے. یہ جو عقدت ایمانکم, اگر تمہارا کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ لین دین کا تم نے کہا ہوا ہے معاہدہ, تو وہ تم ان کو زندگی میں جو وہ وراثت میں حصہ دار نہیں ہوں گے. والذین عقدت ایمانکم فاتوہم نصیبہم, تو ان کو جو ان کا حصہ ہے ان کو کچھ دینا ہے وہ تم ان کو دے دو. وراثت میں وہ حصے دار نہیں ہوں گے. یہ تو ایک ایلیمنٹ ہو گیا. ایک اگر یہ ہم اس پہ نہ رکیں, موالیہ مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم, یہ کانٹینیوس کیا ہے. یہ واو جو ہے اقربون کے بعد کانٹینیوس میں کرو کہ موالیہ مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم, یہ بیویاں بھی اس میں شامل ہو سکیں جن کے ساتھ تمہارا عقدہ نکاح والا بنا ہوا ہے, وہ ان کا بھی ان کا حصہ دو. پہلے نہیں دیتے تھے نا بیویوں کو, اس طرح کا حصہ نہیں ملتا تھا. تو یہ شاید اس میں, لیکن میرے خیال میں یہ زیادہ مناسب یہ بات ہے جو طوائے لگا ہوا اس پہ رک کے اس کو والاقربون تک رک کے, یہ اس کا یہ ایلیمنٹ ہے کہ جو ان لوگوں کے ساتھ جو آپ نے وعدے وعید معاہدے کیے ہوئے ہیں یا جو متبنہ بنائے ہوا ہے وہ وارث نہیں ہوگا. وارث اللہ نے مقرر کر دیے ہیں. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, اللہ ساری چیزوں کو خوب دیکھنے والا ہے, شاہد ہے, اس پہ گواہ ہے, ساری چیزوں کو سمجھنے والا ہے. تو اتنی بات ہمیں اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی اس کو میں تو اب تک کف پڑھتا ہوں, رک جاؤ. کف نہیں, کف کا مطلب ہے رک جاؤ, یہ حکم ہے. کف تم رک جاؤ, سائن بورڈ میں بھی لکھا ہوتا ہے. ہاں کف, شاید عربوں سعودی عربیہ میں نہ کف, یہ کف ہے, یہ کف ہے, یہ فعل امر ہے. کف یہ میخان میں, ہاں یہ انہوں نے کہا نا سعودی عرب میں کسی جگہ کف لکھا ہوتا ہے نا, وہ کف ہے. تمام اسلامک کنٹریز